الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، ان دنوں میں ہمارے شہر لاہور میں ہمارے محسن، ہمارے مخدوم حضرت سید علی ابن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ مختلف انداز میں لوگ اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی یاد منانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے، ان کے مشن کو پورا کرنے اور پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ تو اس حوالے سے آج حضرت کی تصنیف کشف المحجوب سے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ کشف المحجوب میں حضرت شیخ نے چھپی ہوئی باتوں کو کھولا ہے، جو باتیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھیں ان سے پردہ ہٹایا ہے، اور اس میں دین کے بنیادی ارکان بھی شامل ہیں۔ اس زمانے میں اور اس زمانے میں جو خرابیاں لوگوں نے دین کی تعلیمات میں پیدا کی ان کو بھی نمایاں کر کے بیان فرمایا، تاکہ لوگ سچ اور جھوٹ کو پرکھ سکیں اور سچی راہ پر چلیں، سچے دین پر عمل کر سکیں۔ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق صوفیہ سے ہے۔ شیخ اپنی جگہ پر بہت بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے۔ شہرت ان کی ایک صوفی، ایک ولی کے طور پر زیادہ ہے، اور یہ بات خیال میں رہے کہ جو شخص بھی طریقت پہ چلتا ہے، تصوف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، پہلے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے اپنی اس تصنیف میں کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ علم حاصل کیے بغیر جو لوگ اس وادی میں داخل ہوتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر صوفی کے لفظ یا صوفی کی حقیقت کو حضرت نے اجاگر فرمایا۔ ہمارے یہاں کا مزاج ایسا ہے کہ جسے داڑھی پگڑی میں دیکھا اسے مولوی کہیں گے یا صوفی کہیں گے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ دونوں بہت بلند مرتبے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ صوفی کا لفظ کامل اور محقق اولیاء کرام کے لیے بولا جاتا ہے. کامل اور محقق اولیاء کے لیے صوفی کا لفظ بولا جاتا ہے. ہر ایرے غیرے کو صوفی نہیں کہہ سکتے. فرماتے ہیں کہ مشائخ میں سے کسی نے کہا کہ من صفاہ الحب فہو صاف ومن صفاہ الحبیب فہو صوفی. جو شخص جس نے محبت سے، جذبہ محبت سے اپنے دل کی آلودگیوں کو صاف کر لیا، جس نے جذبہ محبت سے، ولولۂ محبت سے اپنے دل کو آلودگیوں سے صاف کر لیا، وہ صافی ہے. اور جسے حبیب نے، اللہ جل شانہ نے، اور جس کے دل کو حبیب نے صاف کر دیا، وہ صوفی ہے. صوفی کا مقام صافی سے بھی بڑھ کر ہے. فرماتے ہیں کہ اہل صفا 3 جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں: صوفی، متصوف اور مستصوف. صوفی وہ ہے کہ جس کی انا فنا ہو چکی ہو. صوفی وہ ہے جس کی انا فنا ہو چکی ہو. کون سی انا؟ وہ انا جو شیطان کی تھی. اللہ کا حکم سنا تو کیا کہا کہ انا خیر منہ. انا، وہ انا جو اللہ کے حکم کے مقابل کھڑی ہو جائے. تو صوفی وہ ہے کہ جس کی انا فنا ہو چکی ہو، حق اس کی زندگی ہو. وہ بشری گناہوں کے تقاضوں سے آزاد ہوتا ہے اور حقائق سے واقف ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر متصوف. متصوف وہ ہے جو اس مقام کو مجاہدے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جو ابھی سالک ہے. صوفی جو منزل پر پہنچا ہوا ہے، اور متصوف جو اس راہ کا سالک ہے، مجاہدے سے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کوشش میں اولیاء اور صوفیاء کی مثال سامنے رکھ کر اپنے آپ کو درست کرنے میں مصروف ہے. وہ متصوف ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ متعلم ہے، ابھی طالب ہے وہ، اور اس میں اس کے سامنے اولیاء کی مثال ہونی چاہیے. اپنی مرضی نہیں چلتی اس راہ میں، اپنی مرضی نہیں چلتی. جس راہ پر اللہ کے اولیاء پہلے چل چکے، صوفیاء گزر چکے، اسی راہ پر چلنا پڑتا ہے. تیسرا مستصوف. یہ وہ شخص ہے جو روپے، پیسے، طاقت اور دنیاوی جاہ حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کی نقالی کر رہا ہو. جو صوفیاء کی نقالی کر رہا ہے، اس کے دل میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے. نہ اس کی انا فنا ہوئی، اور نہ ہی وہ فنا کے مقام تک پہنچنے کے لیے سعی کر رہا ہے. صرف نقالی کر رہا ہے، اور اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس نے وجاہت حاصل کی ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو صوفی یا ولی کے روپ میں پیش کرتا ہے. کہہ لیجئے کہ جو صوفیاء اور اولیاء کا بہروپ میں وہ ہے، تو اس کو مستصوف کہیں گے. چنانچہ کہا گیا کہ المستصوف عند الصوفیہ کالذباب
وعند غیرہم کالضیاء، یہ جو ایسا شخص ہے بہروپیہ، فراڈیہ، مستصرف، اس کا مقام صوفیہ کے ہاں مکھی کے برابر ہے، مکھی کی طرح، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے۔ اور لوگوں کے یہاں، عوام کے یہاں یہ بھیڑیوں کی طرح خطرناک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ولی ہوگا، اس کے پاس جائیں گے اور اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں گے اور وہ لوگوں کو لوٹے گا۔ اس کے مناظر آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نیوز سننے میں آتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو فراڈ ہوں، بہروپیے ہوں، عوام کے لیے، شیخ فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ بھیڑیوں کی طرح ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ 3 طبقوں سے پرہیز ضروری ہے، 3 طبقوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ارشاد ہے، اور یہ نقل فرماتے ہیں حضرت یحییٰ ابن معاذ الرازی کے حوالے سے، اجتنب صحبت 3 اصناف من الناس، 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچو۔ نمبر 1، العلماء الغافلین، غافل علماء کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ غافل علماء سے، یہ کون ہیں؟ غافل علماء وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنا قبلہ دل بنا لیتے ہیں، جن کے دل میں دنیا بسی ہوتی ہے اور ان کے علم کا مقصود وہ صرف دنیا ہوتا ہے، جو دنیا کو قبلہ دل بنا لیتے ہیں، یہ غافل ہیں۔ شریعت سے آسان راہ تلاش کر کے بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، ان کے دروازوں کی خاک چھانتے ہیں، لوگوں کی عمارت کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ جہاں کسی امیر کو دیکھا، اس کے سامنے جا کر جھک گئے اور اس کی مرضی کے مطابق مسئلے بتانے لگ گئے۔ اپنی عقل و دانش کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ شیفتہ کہ دیکھیے میں نے آج کیسا بیان کر دیا، کیسا مسئلہ میں نے بتایا، اپنے اوپر خود فریبی میں مبتلا ہے، اپنے اوپر فریفتہ و شیفتہ ہے۔ اماموں اور استادوں پر زبان دراز، بزرگان دین سے برہم، لاف زنی میں مشغول، کینہ اور حسد ان کا مذہب ہے۔ یہ ہیں علماء غافلین، فرمایا کہ ان کی صحبت سے بچو۔ دوسرے ہیں قراء مداہنین۔ قراء مداہنین یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی کام ان کی ہوس کے مطابق ہو، ہوس حرص کے مطابق، جس کا تعلق خالصتاً دنیا سے ہے، تو اگر کوئی کام ان کی ہوس کے مطابق ہو تو اس کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اگر مخالف ہو تو اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ مخالف حق اور صداقت کی بات کہہ رہا ہو، اور پھر اپنی کارگزاری کا جاہ و حشمت کی صورت میں صلہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ایوارڈ مل جائے، کوئی تمغہ مل جائے اور کوئی سیٹ مل جائے، کسی ادارے کی سربراہی مل جائے، برے کاموں پر بھی پھر لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ قراء مداہنین، فرمایا کہ ان کی صحبت سے بچو۔ تیسرا طبقہ المتصوفۃ الجاہلین، جاہل صوفی۔ جاہل صوفی یہ وہ شخص ہے کہ جو صحبت مرشد سے محروم ہو،
اور اس نے کسی بزرگ سے کسب ادب نہیں کیا، لوگوں کے درمیان اچھل پڑا۔ سوشل میڈیا کے سر پہ سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا کے بلبوتے پر لوگوں میں اچھل پڑا، بغیر زمانے کی سختی برداشت کیے سبز پوش بن گیا، لباس اس نے پہن لیا، اور اپنی کور چشمی سے وہ اہل تصوف کی مجلس میں سما جاتا ہے، اور پاس حرمت کو چھوڑ کر مسرت و انبساط میں مستغرق ہو جاتا ہے، اپنی حماقت سے سب کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے کہ سبھی لوگ جیسے میں ہوں، لوگ مجھے بھی تو آخر اچھا کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارے اسی طرح کے ہیں۔ بس یہ 3 گروہ ہیں، ان سے بچیں تاکہ اللہ کی توفیق وہ تمہارے شامل حال ہو۔ اس کے بعد شیخ نے ایک حکایت بیان فرمائی، بڑی عجیب حکایت ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بھی سن لیجئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ التصوف مبنی علی 8 خصال، تصوف یا صوفی وہ شخص ہے جس میں 8 چیزیں پائی جائیں، جس میں 8 چیزیں پائی جائیں وہ اصل میں صوفی ہے۔ صوفی وہ ہے جس میں نمبر 1 سخاوت ابراہیمی ہو، سخاوت ابراہیمی ہو، نمبر 2 اسماعیلی رضا ہو، جان بھی قربان کرنا پڑ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، 3 ایوبی صبر ہو، 4 زکریا کا انداز تکلم ہو، 5 یحییٰ کی غریب الوطنی ہو، یحییٰ کی غریب الوطنی ہو، 6 موسوی لباس ہو، یعنی بالکل سادہ، تکلف سے خالی موسوی لباس، اور عیسوی سیاحت ہو، 7 8ویں بات فرمائی کہ اس میں فقر محمدی ہو۔ یہ 8 خصال پائی جائیں، یہ ہے صوفی۔ ہر نتھو خیرہ صوفی نہیں، اور ذرا تصور کیجئے کہ یہ کوئی آسان کورس نہیں ہے، پوری زندگی کا کورس ہے، بڑا مشکل، اور جنہوں نے یہ کورس پاس کر لیا آج تک دیکھ لیجئے کہ ان کا نام زندہ ہے، ان کی قبر روشن ہے بڑا مشکل، لیکن جو پاس کر لیتے ہیں وہ پھر گنج بخش ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل فرمایا کہ جنہیں اللہ یہ دولت عطا فرما دیتا ہے ان کا حال پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت مرتعش کا، بڑی عبرت ہے اس میں۔ بغداد کے کسی محلے میں گھوم رہے تھے، پیاس لگی، ایک دروازے پر پانی کی درخواست کی، دروازہ کھٹکھٹایا، پانی چاہتا، ایک عورت نے پانی کا پیالہ دیا، پانی پیا، ان کی نظر پڑ گئی، دل ہار بیٹھے، آخر انسان ہے، دل ہار بیٹھے، وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گھر کا مالک آیا۔ مرتعش نے کہا کہ میرا یہ حال ہو گیا، میں نے آب شیریں آپ کے گھر سے پیا اور میرا دل لوٹ لیا گیا۔ صاحب خانہ نے کہا وہ میری بیٹی ہے، ان کو جانتے تھے، معروف آدمی تھے، وہ میری بیٹی ہے اور میں اسے رشتہ زوجیت میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔
گھر لے گئے، صاحب خانہ دولت مند تھے، انہوں نے ہونے والے داماد کو حمام بھیجا، بیش قیمت لباس پہنایا گیا اور خرقہ صوف کی جگہ لبادۂ شبینہ نے لے لی، جو اپنا سادہ لباس تھا اون کا بنا ہوا، اتروا کر خوبصورت لباس، قیمتی لباس پہنایا گیا۔ رات ہوئی، مرتعش نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اوراد و وظائف پورے کریں۔ خلوت کے دوران پکار کر کہا، ہاتو مرقعاتی، وہ میرا خرقہ لاؤ، وہ جو میرا لباس ہے صوف کا جو اتار کے رکھا گیا، وہ میرا خرقہ لے کر آؤ۔ اہل خانہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے، اے مرتعش، تیری ایک گستاخ نظر کی سزا یہ تھی کہ تیرے جسم سے تیرا خرقہ چھین لیا گیا، دوسری نظر کی سزا یہ ہوگی کہ تیرے باطل سے لباس آشنائی اتار لیا جائے گا۔ میں اپنے حال پہ واپس جانا چاہتا ہوں، چھوڑ دیا، اسی حال میں واپس آیا۔ بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے۔ شیخ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو انسان کو اپنا اصل حال یاد کر کے پلٹ آنا چاہیے۔ شیخ نے ایک تعلیم ایک بات یہ تعلیم فرمائی ملامت کے حوالے سے۔ ملامت، ہمارا یہ جو طبقہ ہے جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتا ہے اور حقیقت میں بہروپیے ہوتے ہیں، کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ ہم ملامتی بننا چاہتے ہیں۔ بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، جسم گندا میلا کچیلا، کیوں؟ ہم ملامتی ہیں کہ لوگ ہم کو ملامت کریں، ہمیں برا سمجھیں، ہمارے درجے بلند ہوں گے۔ تو شیخ نے اس ملامت کی حقیقت کو کھولا، فرمایا کہ اہل حق لوگوں کی ملامت کا نشانہ رہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا، قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن جسے اللہ اپنی دوستی کا لباس پہنا دیتا ہے، جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ خلقت کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور جسے اللہ ایسی استقامت عطا فرما دے، یہ اللہ کا اس پر فضل ہے۔ واللہ واسع علیم۔ ایک عجیب وجہ بیان فرمائی، عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ملامت ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور غیرت حق ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نگاہ غیر سے بچاتا ہے۔ غیرت حق ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نگاہ غیر سے بچاتا ہے کہ کسی کی نظر ان کی کیفیت کے حسن پر نہ پڑ جائے، بچا کے رکھتا۔ اور وہ خود اس ملامت کی وجہ سے وہ خود اپنی نظر سے بچے رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ نظر نہ لگ جائے، اور کبھی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کا باطن اتنا حسین ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی نظر سے بچے رہتے ہیں تاکہ اپنا حسن آپ ہی دیکھ کر عجب کی وجہ سے تکبر کی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیا عجیب وجہ ہے۔
اس لیے ملامت ہوتی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ملامت کی 3 صورتیں ہیں، ملامت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے ملامت راست روی کی، آدمی اپنے روش پہ چل رہا ہے، فرائض مذہب پورے کر رہا ہے، بندگی کی کسی شرط کو نظر انداز نہیں کرتا، لوگ اسے ملامت کرتے ہیں اور یہ سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف، یہ ملامت راست ہے۔ اس راہ میں اگر کوئی برا کہتا ہے تو کہتا رہے، ہم نے تو اللہ کا کام کرنا ہے، ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے، یہ ملامت راست ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی نام سے پکارے اسے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مثال بیان فرمائی۔ ایک دن ابو طاہر حرمی رحمہ اللہ تعالی گدھے پر سوار ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک مرید ہم رکاب تھا، کسی نے پکار کر کہا وہ آئے پیر زندیق، وہ زندیق آیا۔ اب یہ اونچے درجے کے ولی ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ وہ زندیق آ رہا ہے، مرید غضبناک ہو کر پکارنے والے پر لپک پڑا، بازار میں ہنگامہ ہو گیا۔ تو شیخ ابو طاہر حرمی نے مرید سے کہا اگر تو چپ ہو جائے تو میں تجھے ایک ایسی چیز پڑھاؤں گا جو تجھے اس قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے گی۔ مرید خاموش ہو گیا۔ گھر پہنچ کر شیخ نے کہا وہ میرا صندوقچہ اٹھا لاؤ، چھوٹا باکس ہوگا وہ میرا اٹھا لاؤ۔ مرید لے آیا، اس میں خطوط تھے۔ مرید سے کہا کہ پڑھو، یہ دیکھیے ان خطوط میں جو لوگوں نے مجھے لکھے ہیں، کسی نے کہا شیخ الاسلام، کسی نے کہا شیخ پاک، کسی نے شیخ زاہد لکھا، کسی نے شیخ الحرمین لکھا۔ یہ تمام القاب ہیں، ان میں کوئی میرا نام نہیں ہے، سب لقب ہیں، لوگوں نے ٹائٹل مجھے دے دیے، میں کسی کا اہل نہیں، نہ میں شیخ الاسلام ہوں، نہ شیخ الحرمین ہوں، نہ شیخ پاک ہوں، نہ شیخ زاہد، میں کسی کا اہل نہیں۔ ہر کسی نے اپنے اعتقاد، اپنی عقیدت کے مطابق کوئی لقب تراش لیا۔ اگر اس شخص نے بھی، جس نے مجھے زندیق کہا، اگر اس شخص نے بھی اپنے اعتقاد کی بنا پر کسی لقب سے مجھے پکار لیا تو اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور اس پر خوب جنگ و جدل ہوتا ہے۔ جس نے جو کہا اپنے خیال کے مطابق کہا، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا ہیں، اندر سے ہم کیا ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے۔ مولا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو کوئی شیخ الاسلام کہہ دے تب بھی نفس پھولنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی برا کہتا ہے تب بھی انسان کو ملول نہیں ہونا چاہیے۔ ملامت کی دوسری صورت فرماتے ہیں کہ یہ ملامت قصد ہے، انسان بے جا توقیر سے دستبردار ہوتا ہے، حکومت سے منہ پھیرتا ہے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں اپنے کھجوروں کے باغ سے آ رہے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا ان کے سر پر تھا، حالانکہ 20 غلام ان کے پاس موجود تھے، لیکن لکڑیوں کا گٹھا خود اپنے سر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ارید ان اجرب نفسی، میں اپنے نفس کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں، اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس غلام ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں،
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نفس اللہ کے ساتھ جڑا رہے اور اس میں دنیاوی حکومت اور جاہ و مرتبت کا اثر نہ آنے پائے. میں اس لیے اپنی اصلاح کے لیے میں اپنا کام یہ خود کر رہا ہوں. ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں، یہ بھی قابل یادداشت ہے. حضرت بایزید کے بارے میں مشہور ہے، سفر حجاز سے واپس آتے ہوئے شہر رے میں آئے. ایران میں ابھی یہ شہر موجود ہے، اسی نام سے ہے، رے، جہاں کے رہنے والے امام رازی تھے، مشہور ہے. قبر مشہور ہو گئی. اب یہ بڑے درجے کے بزرگ تھے بایزید بستامی. خبر مشہور ہو گئی اور لوگ ان کے خیر مقدم کو نکل آئے تاکہ بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو شہر میں لے جائیں. ایسے موقع پر انسان کا نفس پھول جاتا ہے. جب نعرے لگتے ہیں فلاں زندہ باد، وہ زندہ باد، حضرت شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، نفس پھولتا ہے. ابو یزید بایزید ان لوگوں کی وجہ سے، جب یہ شور اور ہنگامہ ہو رہا تھا، ان لوگوں کی وجہ سے حضور حق سے بعید ہو کر پراگندہ دل ہو گئے. ان کی جو ایک لو لگی ہوئی تھی اللہ کے ساتھ، جب لوگوں نے یہ شور کیا اور نعرے لگائے، ان کی توجہ بٹ گئی. کہا کہ اچھا، بازار پہنچے. رمضان کا مہینہ تھا. بازار میں انہوں نے روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی. رمضان کا مہینہ ہے اور بایزید بستامی ہے. سب کے سامنے روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دی. سب لوگ ناراض، ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑا بزرگ ہے، یہ رمضان میں دن میں روٹی کھا رہا ہے. ناراض ہو کر چھوڑ کر چلے گئے. خادم ایک ساتھ تھا، مرید ساتھ تھا. اس سے کہا، دیکھا میں نے شریعت کے ایک مسئلے پر عمل کیا اور سب نے مجھے رد کر دیا. یہ ہے ملامت قصد. دین کے ایک مسئلے پر یعنی مسافر تھے، مسافر کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، اجازت ہے اس کے لیے. اب انہیں وہ بھگانا چاہتے تھے تو سب کے سامنے روٹی کھانا شروع کر دی، تو سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے. تو کبھی اہل اللہ ایسے ہنگاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جواز پہ عمل کرتے ہیں. لوگ ملامت کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے، جائیں. فرماتے ہیں میں کہ علی ابن عثمان الجلابی ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں قابل ملامت ہونے کے لیے کوئی غیر معمولی یا خلاف عادت کام کرنا ضروری تھا. آج کل اگر کوئی چاہے کہ لوگ اسے ملامت کریں تو اس سے کہہ دو کہ 2 رکعت نماز نفل لمبی کر کر پڑھے. 2 رکعت نماز ذرا لمبی کر کے پڑھے، یا دین کو مکمل طور پر اپنے پر طاری کرے. تمام خلق فوراً فریب کاری اور منافقت کا الزام لگانے پر اتر آئے گی، جان چھوٹ جائے گی لوگوں سے. کئی اہل اللہ کو دیکھا وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہمارا وقت بچ گیا اور اپنے کام میں مصروف رہتے. یہ دوسری صورت تھی ملامت کی. تیسری صورت ملامت کی بیان فرماتے ہیں، یہ ملامت ترک ہے کہ آدمی قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ لوگ ہیں جو آج کل پائے جاتے ہیں، قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلاف مذہب چیز کا مرتکب ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں راہ ملامت پر گامزن ہوں. فرمایا کہ نہیں، دراصل وہ واضح گمراہی، صریح فتنے اور پوری ہوس میں مبتلا ہے. اس زمانے میں بہت سے لوگ اسی قماش کے ہیں. ان کا مقصد
رد خلق نہیں ہوتا بلکہ قبول خلق ہوتا ہے، تاکہ لوگ یہ دیکھ کر اور آئیں۔ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، انہیں تو تن بدن کا ہوش نہیں ہے، جائیں گے ڈنڈے کھائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ خرافات کریں گے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملامت ترک شریعت کر کے ملامت حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچو، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہو کہ جن کا باطن وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور جو ظاہر میں کیسے معلوم ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔